ہزاروں قیدی ایسے ہیں جن کی فوری رہائی ہو سکتی ہے قانون کے مطابق۔ اس بارے میں انہوں نے عدالتوں نے کتنا اپنا کام کیا؟ یہ ہیں وہ سوال کہ جو قوم مجھ سے پوچھتی ہے اور تمام اداروں سے پوچھتی ہے۔ سو موٹو انہی کاموں کے لیے ہیں کہ جہاں پر مفاد عامہ ہو، کوئی اور سو موٹو کا مقصد بن نہیں سکتا۔ نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہماری اجتماعی بصیرت اور اجتماعی کاوشوں سے پاکستان ان چیلنجز سے نکل سکے، یہ تبھی ہوگا کہ ہم سب مل بیٹھیں۔ ہمیں اپنے ذاتی اختلافات ایک طرف کرنے ہوں گے، اس کے بغیر کوئی بھی وہ اپنے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ از خود نوٹس صرف مفاد عامہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جیلوں میں قید افراد کو انصاف کی فراہمی کے لیے کتنے سو موٹو لیے گئے مسائل اور بحرانوں سے نجات کے لیے ملی اتحاد ضروری ہے۔ وزیر اعظم کا لاہور میں سینٹرل جیل کا دورہ، قیدیوں سے ملاقات، عید کی مبارکباد، تحائف تقسیم کیے، مسائل بھی سنے، حل کے لیے موقع پر احکامات جاری۔ خود بھی اسی جیل میں 6 ماہ قید رہا۔ سلاخوں کے پیچھے دن رات بسر کرنے والوں کے دکھ کا احساس ہے۔ شہباز شریف کی گفتگو۔ سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی کوششیں، وزیر اعظم اور امیر جماعت اسلامی کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، قومی ڈائیلاگ کے لیے اتحادیوں سے مشاورت جاری۔ 26 اپریل کو اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ شہباز شریف کی گفتگو، بطور وزیر اعظم سیاسی بحران کا حل آپ کی ذمہ داری ہے، سراج الحق کی بات چیت۔ اسلامی سمجھتی ہے کہ ایک دن الیکشن ہو اور چاروں صوبوں میں اور مرکز میں بھی ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی نگران حکومتیں قائم ہو جائے۔ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے، جناب عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی چیئرمین سے بھی ملاقات کی ہے، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس دلدل سے ملک نکلے۔ سراج الحق کا پھر وفاق اور صوبوں میں ایک ہی روز انتخابات پر زور، الیکشن کسی ایک پارٹی یا لیڈر کے کہنے پر نہیں ہوں گے، ایک تاریخ پر متفق ہونا ضروری، سب کو لچک دکھانا ہوگی، امیر جماعت اسلامی کی میڈیا ٹاک۔ اگر یہ درج ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، تو یہ بھی تو اسی آئین میں درج ہے کہ پورے ملک میں جب جنرل الیکشن ہو تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے۔ پنجاب میں اگر الیکشن اب ہو جاتا ہے اور ایک پارٹی جو ہے وہ بھلے وہ پی ایم ایل این ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ برسے اقتدار آ جاتی ہے، تو کیا پھر 3 ماہ بعد جب جنرل الیکشن ہوگا تو وہ حکومت ریزائن کرے گی؟ آئین کے تحت الیکشن ایک ہی روز، نگران حکومت کی نگرانی میں ہونے چاہیے۔ ملک کو درپیش سیاسی، معاشی اور آئینی بحرانوں کا حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں، تمام پارٹیوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ حکومت مذاکرات کے لیے تیار، عدالتی اصلاحات بل روکنا درست نہیں، فیصلوں پر سپریم کورٹ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی میڈیا ٹاک۔ جمہوریت کا تسلسل اور استحکام آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی ممکن، تمام طبقات کو ذاتی خواہشات بالائے طاق رکھ کر قومی ایجنڈے پر فوکس کرنا چاہیے۔ فوقیت ہمیشہ اکثریتی فیصلے کو ہی حاصل ہوتی ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا موقف۔ ان حالات میں ایک سیاسی انتشار اور ایک غیر یقینی صورتحال پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور ہمیں مل کر ایک راستہ تلاش کرنا ہے۔ نیک نیتی سے ہم اس راستے کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اس نشست کو تاخیری حربے کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے حکومت کی نیت کا ایک پہلا اظہار ہوگا کہ حکومت انتخابات میں آگے بڑھنے کے لیے کتنی سنجیدہ ہے۔ تحریک انصاف مذاکرات سے انکاری نہیں، تاہم بات چیت صرف آئین کے دائرے میں رہ کر ہی ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے تمام جماعتوں کو موقع فراہم کر دیا۔ بلاول بھٹو بھارت جا رہے ہیں، امید ہے وزیر خارجہ حریت قیادت سے بھی ملیں گے۔ شاہ محمود قریشی کی گفتگو۔
کل مولانا فضل الرحمان کو الیکشن کی جلدی تھی، آج وہی مخالفت کر رہے ہیں۔ پنجاب میں نون لیگ کو امیدوار ہی نہیں ملے، خفت مٹانے کے لیے بائیکاٹ کر دیا۔ ان کو سمجھ آ گئی ہے مذاکرات کے بغیر راستہ نہیں ملے گا، بات چیت آئینی حدود میں رہ کر ہی ہو سکتی ہے۔ چودھری پرویز لاہی کی مخالفین پر تنقید۔ یہ نہیں کہہ رہی کوئی پی ڈی ایم کو ووٹ دو یا عمران خان کو ووٹ دو، وہ انتخاب چاہتی ہے، یہ قبضہ ہے حکومت کا، یہ جو قبضہ گروپ ہے اس سے نجات چاہتی ہے اور عوام کو فیصلہ دینا چاہتے ہیں کہ عوام جسے چاہے وہ منتخب کرے۔ وہ لوگ جو عدالت کے راستے میں رکاوٹ ہیں، وہ نااہل ہوں، وہ حد کے عزت کے کیس میں آئے۔ سیاستدان عدلیہ سے لڑنے جا رہے ہیں، حکومت قبضہ گروپ ہے، سپریم کورٹ ان سے نجات دلائے گی، مذاکرات میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے جب تک عوام کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، ملاقاتوں کا کوئی فائدہ نہیں، گاڑی چھوٹ گئی تو فیصلہ سڑکوں پر ہوگا۔ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو۔ ہمارا تو الیکشن کے ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں تمام جماعتیں پاکستان کی کہ وقت پہ الیکشن ہو اور پورے ملک میں ہم تمام جماعتیں اکٹھے ہو کر ہم اپنا فیصلہ خود کریں، ہم اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں، اور وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، الیکشن ایک دن ہونا چاہیے۔ وفاق کی مضبوطی کے لیے ایک روز الیکشن ضروری، انتخابات وقت پر اور ملک بھر میں ہونے چاہیے، تمام جماعتیں اکٹھی ہو کر خود فیصلہ کریں، اپنی داڑھی کسی کے ہاتھ میں نہ دیں۔ یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو۔ ملکی معیشت کا استحکام وقت کی سب سے بڑی ضرورت، پاکستان کو مشکلات سے نکالنا قافلی کا ایجنڈا ہے، سیاسی قیادت مل بیٹھ کر باہمی اتفاق سے مسائل کا حل تلاش کرے۔ چودھری شجاعت حسین کی مختلف رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو۔ نفرتیں مٹانے کا دن، روٹھوں کو منانے کا دن، ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی، ایک دوسرے کو مبارکباد، ہر چہرہ شاد، خوشیوں کے رنگ عیدیہ اور خوابوں کے سنگ، خواتین کی خاص تیاری، چھوٹی دنیا بھی سب پر بھاری، ٹیم دنیا بھی آپ کی خوشیوں میں ساتھ ساتھ۔ چھوٹی عید پر چھوٹوں کی موجیں، عیدی مشن کمپلیٹ، ٹارگٹ پورے ہونے کے بعد سیر سپاٹے، کوئی چڑیا گھر پہنچ گیا، کسی نے پارک کا رخ کیا، کہیں اونٹ کی سواری، کہیں آئس کریم کے مزے، برگرز اور چاٹ پر بھی ہاتھ صاف۔ عید کے پہلے روز میل ملاپ، مہمانوں کی شیر خورمے سے تواضع، بریانی، چکن کڑاہی، مٹن چانپ اور شامی کباب بھی لاجواب، گھروں میں سجے دسترخوان پر چائے کے ساتھ گپ شپ کا بھی دور۔ بھارت، ایران اور بنگلہ دیش میں بھی عید الفطر منائی گئی، برونائی اور ملیشیا میں بھی میٹھا تہوار، امت مسلمہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔